ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر محوش صدیق، قسط نمبر 28۔ اذلان درمیان میں حائل فاصلہ مٹاتے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اب وہ زینی کا ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی کی پشت کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ کا تحفظ بھرا لمس محسوس کرتے زینی کے بہتے آنسو ایک پل کے لیے تھم سے گئے۔ زینب اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں ہر چیز کو انتہائی نپے تلے اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ مثال کے طور پر مچھلیوں کو پانی سے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے جس قسم کے گلفڑے درکار تھے وہ مہیا کر دیے۔ برفانی علاقوں میں پیدا ہونے والے ریچھ کے لیے ایسے لمبے بالوں والے کھال بنائے جو انہیں سردی کی شدت سے بچا لے۔ اذلان کا حلاوت آمیز انداز زینب کے کانوں میں شیرینی کی طرح رس گھول رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیں، اس نے زمین کو سورج سے بالکل مناسب فاصلے پر رکھا ہوا۔ اگر زمین موجودہ فاصلے کی نسبت صرف 1% سورج سے زیادہ دور ہوتی تو فوراً منجمد ہو جاتی، اور اگر کہیں زمین 5% سورج کے قریب ہو جاتی تو سمندر بھاپ بن چکے ہوتے اور زمین ایک بھٹی کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی۔ زینی اذلان کے گمبھیر لہجے میں کی گئی اس وضاحت کو ساتھ ساتھ اپنی سماعتوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ کائنڈلی زینب، آپ فاطمہ بھابھی کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے خود کو اتنا پریشان مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہترین ساتھی چن لیا ہے۔ عفان بھائی فاطمہ بھابھی کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، آپ دیکھیے گا ان کی ہمراہی میں بھابھی اپنے پچھلے تمام غم بھول کر اپنی باقی ماندہ زندگی کو ایک بہترین انداز میں گزاریں گی۔ زینی کی لامبی پلکوں پر ایک آنسو موتی بنا کب سے ادھر ہی رکا ہوا تھا، جسے دیکھتے بے اختیار اذلان نے اپنا ہاتھ بڑھاتے اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے پوروں پر چن لیا۔ زینب اذلان کی جسارت پر ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اپنے لرزتے وجود سمیت حیرت کے مارے اذلان کو ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی نگاہوں کی تپش نے اسے اپنی نگاہیں فوراً نیچے جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز رفتار میں دھڑک رہی تھیں۔ زینی گھبراہٹ کا شکار ہوتی غیر محسوس انداز میں پہلو بدلتے اذلان سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ زینب کی گھبراہٹ کو دیکھتے اذلان کے لبوں پر بساطہ دھیمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ زرار، اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اذلان ایک جذب کے عالم میں اسے الفت بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ جبھی زینب نے اس کی توجہ بٹانے کی غرض سے اقلاتے لہجے میں زرار کی خیریت دریافت کی۔ زرار، ہاں وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اذلان اپنی اس بے اختیاری حرکت پر ایک پل کے لیے خود بھی خجل سا ہو گیا۔ اب وہ صوفے کی پشت سے ٹیک چھوڑے تھوڑا آگے کو جھکا ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پھر تو۔ زینی کے حلق سے دھیمی سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ایمان فاطمہ کے ساتھ ساتھ اسے زرار کی فکر بھی ستائی جا رہی تھی۔ ان دنوں اس نے زرار کی سلامتی اور ایمان فاطمہ کی خوشیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگی تھیں۔ جب تک بھابھی سو رہی ہیں میں تب تک ایان کے پاس بیٹھا ہوں، جب وہ اٹھے مجھے بتا دیجیے گا، پھر ہم سب اکٹھے یہاں سے نکلیں گے، اوکے؟ اذلان نے گہرا سانس بھرتے اپنے مخصوص انداز میں اپنے سر کے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا اور پھر گمبھیر لہجے میں گویا ہوتے اپنی بات مکمل کی۔ اذلان، مجھے نہیں لگتا ایمان آپی ابھی اس سچویشن میں ہیں کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر اذلان پیلس میں جانے کے لیے راضی ہو جائیں۔ زینب نے پرسوچ تاثرات سمیت اپنا پوائنٹ آف ویو اذلان کے سامنے رکھ دیا۔ اذلان کو صوفے سے اٹھتے دیکھ وہ خود بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر یہیں رہنا کیا؟ لیسن زینب، ان کا اصلی گھر اب وہی ہے تو انہیں بھی عفان بھائی کے ساتھ وہیں اسی گھر میں ہی رہنا ہوگا نا؟ زینب کی غیر متوقع بات نے اذلان کو ایک پل کے لیے ششدر کی سی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ اذلان، جن سچویشنز میں ان کی شادی ہوئی ہے انہیں کمفرٹیبل ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم تو چاہیے ہوگا نا؟ آہستہ آہستہ ہی وہ اس حقیقت کو تسلیم کر پائیں گی۔ زینب نے سر جھکائے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ اذلان کو اس لیے بھی قائل کر رہی تھی کیونکہ کل رات اس نے ایمان فاطمہ سے اس ٹاپک پر ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ فاطمہ نے سختی سے اس کو اپنی بات تک مکمل کرنے سے روک دیا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زینب، وہ تب تک اکیلی یہاں کیسے رہیں گی؟ اس طرح تو ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ اذلان تفکر میں تاثرات سمیت زینب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذلان، وہ میں سوچ رہی تھی جب تک ایمان آپی وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی میں تب تک ان کے ساتھ یہیں انیکسی میں ہی رہ لوں۔ زینی نے گردن کے اطراف لپٹے بالوں کو نرمی سے چھوتے کان کے پیچھے اڑسا اور پھر ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ کیا اتنے دنوں تک آپ یہیں رہیں گی اسی گھر میں؟ زینی کی اس بات پر اذلان کی آنکھیں حیرت کے مارے اپنا حجم مزید پھیلا گئیں۔ وہ غیر یقینی کیفیت میں گرا زینب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زینب کا اتنے دنوں تک اس سے دور رہنے کا فیصلہ سن کر اذلان کو شدید جھٹکا لگا ہے۔
ہاں جی، وہ میں انہیں جلدی منانے کی کوشش کروں گی۔ دراصل وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے وہ میرے بارے میں سوچتے تھوڑا جلدی راضی ہو جائیں گی۔ زینب نے لب کچلتے مدلل انداز اپنایا۔ اذلان کے غیر متوقع تاثرات دیکھتے نہ جانے کیوں زینب کا چہرہ خوشی کے مارے کسی خوبصورت نوخیز کلی کی طرح کھل اٹھا تھا۔ چلیے خیر، میں ماما اور بابا کو اس فیصلے کے لیے راضی کرنے کی کوشش تو کروں گا، لیکن جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں میری طرح انہیں بھی یہ سب مناسب نہیں لگے گا۔ زینب کی اس بات نے اذلان کو بھی شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ انکل آنٹی کی آپ فکر مت کریں، انہیں میں منا لوں گی۔ زینب کے جتلاتے انداز پر اذلان نے واہ کے انداز میں ہاتھ ہوا میں لہراتے کندھے اچکا دیے۔ کچھ عرصے میں اتنا تو وہ بھی جان ہی چکا تھا، اب سکندر پیلس میں اذلان سے زیادہ زینب کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اوکے دین، اب اپنا خیال رکھیے گا اور کھانا وقت پر کھائیے گا، اذلان تذبذب کے عالم میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ زینی اجازت ملنے پر آہستگی سے مسکراتی فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ زینی کی بات کا مان رکھنے کے لیے اس نے یہاں اسے رہنے کی اجازت تو دے دی، مگر اس کے اس فیصلے پر نہ جانے کیوں اذلان کا دل مٹھی میں آ چکا تھا۔ اذلان بجھے تاثرات سمیت پورچ میں آتے اپنی کار سٹارٹ کرنے لگا تھا کہ زینی کو ابھی تک وہیں برآمدے میں کھڑا دیکھ ایک بار پھر اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا گیا۔ جواباً زینی ہاتھ تو نہ ہلا سکی، مگر اپنی بےتاب نگاہوں کو اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اذلان کے جانے کے بعد بھی وہ اس کی خوشبو کے اظہار میں جکڑی ادھر ہی کھڑی رہی اور پھر وقت گزرنے کا احساس ہوتے ہی نیکسی کے اندر آ گئی، جہاں فاطمہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا اتنے دنوں تک آپ یہیں رہیں گی اسی گھر میں؟ زینب پنک ٹیڈی بیئر کو یاد کرتی تکیے پر سر رکھے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اذلان کی حیرت میں ڈوبی آواز کی بازگشت زینب کو سونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے ذہن کے پردے پر بار بار اذلان کا خوبصورت چہرہ کسی عکس کی طرح لہراتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے کب وہ بھی نیند کی حسین وادیوں میں کھو گئی، اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ناصر ملک کو کراچی پہنچے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ اس کے سامنے مختلف حقیقتوں نے اپنا پردہ چاک کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے کراچی کے خفیہ آفس میں کبیر پاشا کے سامنے بیٹھا اگلا لائحہ عمل طے کر رہا تھا کہ اچانک دھیمی دستک نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اجازت ملنے پر دو آدمی ایک پیکٹ تھامے آفس کے اندر آ گئے۔ ان کی اڑتی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ جو خبر وہ ناصر ملک کو سنانے والے ہیں وہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی ہے، جس کا نزلہ شاید ان پر بھی گر سکتا ہے۔ پاشا بھائی، یہ کچھ تصویریں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کپکپاتے ہاتھوں سمیت پیکٹ کی سیل کھولتے تصویریں سامنے موجود ٹیبل پر پھیلا دیں۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ناصر ملک کی آنکھیں سرخ انگاروں کا سا روپ دھار گئیں۔ کبیر پاشا کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سمیت الٹ پلٹ کرتے ساری تصویریں بغور دیکھ رہا تھا۔ نہیں، یہ سب نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ پھر سے وہی سب، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ناصر ملک نے شدید غصے میں آتے ٹیبل پر موجود ساری قیمتی اشیاء نیچے گرا دیں۔ کبیر پاشا سمیت سامنے کھڑے دونوں آدمی اچانک اٹھتے شور کے باعث اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ کبیر پاشا کو بھی ابھی اس حقیقت کا پتہ چل رہا تھا۔ یہ خبر اس کے شاطر دماغ پر بم کی طرح پڑتی کچھ پلوں کے لیے اس کو بھی ساکت کر گئی تھی۔ وہ ناصر ملک کے غصے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ کبیر پاشا کے نزدیک اس کا غصہ جائز بھی تھا، کیونکہ یہ سب اس کے ساتھ پھر سے ہو رہا تھا۔ یہ حقیقت تاریخ کے اوراق پھر سے دہراتی اس کے پچھلے زخموں پر بھی نمک چھڑکتی اسے ناسور کی شکل دے رہی تھی۔ ناصر ملک نے آنکھوں کے اشارے سے ان دونوں آدمیوں کو وہاں سے جانے کا عندیہ دے دیا۔ وہ اپنی جان بخشی پر گہرا سانس بھرتے فوراً باہر چلے گئے۔ انہوں نے ڈر کے مارے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی حکم ملا لمبے لمبے ڈگ بھرتے فوراً بھاگ گئے۔ ملک صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس صورتحال کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ کبیر پاشا گہرا سانس بھرتے کرسی سے اٹھا اور پھر ناصر ملک کے شانے پر ہاتھ رکھتے دھیمے لہجے میں تسلی دینا چاہی۔ یہ تم کہہ رہے ہو پاشا، تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں دوسری بار اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے گنوا بیٹھا ہوں۔ ناصر ملک نے کبیر پاشا کا ہاتھ غصے سے پیچھے جھٹک دیا۔ اب وہ پریشان انداز میں اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے خود کے تنِ اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس تلخ حقیقت نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ اس کی شعلہ برساتی آنکھیں ان تصویروں کو اپنے شعلوں سے جلا کر بھسم کر دینا چاہتی تھیں۔ وہ سالی بڈھی مرنے سے پہلے بھی ہم سے اپنی دشمنی نبھانا نہیں بھولی۔ کبیر پاشا دانت پیستے حتک امیز لہجے میں گویا ہوا تھا۔ بھابھی کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ملک صاحب، آپ فکر مت کریں۔ اس غلطی کا بھیانک انجام اب یہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔
कबीर पाशा को तो जहर उगलने का मौका मिल चुका था। वो जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए दर पर्दा टेबल पर रखी एक तस्वीर को ही देख रहा था। पाशा, मुझे इस लड़के का अंजाम भी इसके पहले शोहर की तरह चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। अब ये सब मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। वो मुट्ठियाँ भींचे सर्द लहजे में गोया हुआ। पाशा, वो लड़की मुझे 2 दिन के अंदर अंदर अपने कदमों के नीचे चाहिए। इसके लिए तुम्हें जो करना है कर डालो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस इस लड़की को जल्द अज जल्द मेरे पास ले आओ। नासिर मलक की अना तक बिलबिला उठी। कारी ज़र्ब जो लगाई गई थी। जी जी मलक साहब, आप फिक्र नहीं करें। आपके इस हुक्म की तामील करते इस लड़की को आपके कदमों की नोक पर ना ला कर रख दिया तो मेरा नाम भी कबीर पाशा नहीं। कबीर पाशा का अंदाज हकारत पर मबनी था। वो सर तासरात समेत अफान की तस्वीर को देख रहा था जिसमें इसका सारा का सारा बायोडाटा लिखा हुआ था। नासिर मलक अपने अंदर का इज़्तिराब कम करने के लिए रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा, जबकि कबीर पाशा अपने 2 साथियों समेत इस खुफिया ऑफिस की लिफ्ट के ज़रिए मुख्तलिफ राहदारियों से होता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। मुझसे गद्दारी की तुम्हें भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी जावेद, बहुत भारी कीमत। नासिर मलक इन तस्वीरों को देखते जहरखुंद लहजे में बड़बड़ा रहा था। मेरा भरोसा तोड़ा तुमने। मैंने इस पाशा से ज़्यादा तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। नासिर मलक की निगाह टेबल पर फैली जनाजे की तस्वीरों को ही घूर रही थी। जब ही एक तस्वीर को देखते इसकी आंखों से सुर्खियाँ छलकने लगीं। इस तस्वीर में जावेद ने आमना बेगम की मैयत को कंधा दे रखा था। जब पैकेट में मौजूद तस्वीरों को इस आदमी ने टेबल पर फैलाया तो इन्हें देखते देखते कबीर पाशा और नासिर मलक की निगाह जावेद की तस्वीर पर आकर थम सी गई। दोनों के लबों से बेसाख्ता एक ही जुमला बरामद हुआ और वो था, जावेद यहाँ। तस्वीर भले ही काफ़ी दूर से खींची गई, लेकिन कैमरे की शफाफियत की वजह से जावेद का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं बाकी बची थी। नासिर मलक ने शदीद गुस्से में आते इन तस्वीरों को पहले टुकड़ों में बांटा और फिर जुनूनी अंदाज में अपने लाइटर के ज़रिए इन सबको जलाकर राख कर दिया। बिजनेस के ठप होने की सारी कड़ियाँ आज एक दूसरे से मिल रही थी। वो बखूबी समझ चुका था कि जावेद ही वो घर का बेदी है जिसने इनके साथ रहते हुए इन्हीं की लंका को बुरी तरह ढा दिया। देखा, वही हुआ ना जो मैं कब से कह रहा था। कबीर पाशा की जताती नज़रों ने नासिर मलक को सारी हकीकत से खुद ही रोशनास करवा दिया। आज उसका कहा गया एक एक लफ्ज़ सच साबित हुआ था। मेरी आड़ में रहते हुए तुम उस लड़की को मुझी से बचाते रहे। इस लड़की को अपना बनाने की कसम तो मैं पहले से ही खा चुका हूँ, मगर अब तब तक दम नहीं लूँगा जब तक तुम्हारी जान अपने इन्हीं हाथों से ना ले लूँ। हाथ आपस में मिलाने के चक्कर में इसके बाजुओं की रगें गर्दन तक वाज़िया लकीरें बना चुकी थीं। मैंने तुम्हें जब तक मौत के घाट ना उतार दिया तब तक मेरी रगों में दौड़ता ये खून इसी तरह जोश मारता रहेगा। नासिर मलक के सामने इस हकीकत का खुल जाना जावेद और टाइगर ग्रुप दोनों को अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। कुछ ही मिनटों बाद पुरसोच तासरात समेत नासिर मलक ने मोबाइल फ़ोन थामे एक नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। सलाम जी मलक साहब। कबीर पाशा को इस कॉल पर थोड़ा चंबा सा हुआ, क्योंकि अभी तो वो नासिर मलक के ऑफिस से मीटिंग अटेंड करता वापस होटल जा रहा था। पाशा, सूरत हाल जो भी हो, वो गद्दार जावेद मुझे ज़िंदा हालत में चाहिए। मैं इसको अपने हाथों से मार कर खुद को मुतमईन करना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? नासिर मलक भरोसा तोड़ने की वजह से जावेद को अपने सब कारिंदों के सामने एक अज़ियतनाक मौत देना चाहता था, ताकि बाकी सब भी इससे इबरत हासिल कर सकें और आइंदा ऐसा कुछ करने के बारे में सोचते ही उनकी रूह कांप उठे। जी जी मलक साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बहुत खेल लिया इसने ये चूहे बिल्ली का खेल। अब वही खेल हम खेलेंगे, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। पहले वो हमें घुमा रहा था, अब हम ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे बच निकलना इस चूहे के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। कबीर पाशा गुस्से का तेज़ ज़रूर था, मगर मकारी में इसका कोई सानी भी नहीं था। उसका तेज़ दिमाग दुश्मन के छक्के छुड़ा दिया करता था। जावेद के नासिर मलक गैंग में शामिल होने की वजह से इसकी अहमियत थोड़ी कम हो गई थी। एहसास कमतरी ने इसके दिमाग को भी जंग आलूद कर दिया था। जैसे ही इसे वही पहले वाली अहमियत दी गई, इसका फरेबी दिमाग फ़ौरन मुतहर्रक होता दूसरों के खिलाफ साजिशें बुनने लगा था। पाशा, सोच लो, सारा प्लान मुकम्मल है ना? इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नासिर मलक ने अपने हाथ की गिरफ्त फ़ोन पर मजबूत करते थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। मलक साहब बेफिक्र रहें, अब तो खुशखबरी लेकर ही आपके पास वापस आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही दिन क्यों ना इंतज़ार करना पड़े। कबीर पाशा के चेहरे पर अभी से फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। जो प्लान वो बना चुका था उससे बच निकलना इन सब के लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित होने वाला था।
الوداعی کلمات کے بعد اس سوچ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناصر ملک لاہور کے تمام بزنس کے بارے میں اپنے کرندوں سے پوچھ گچھ کرنے میں محو ہو گیا، کیونکہ اب اسے ہر چیز کو نئے سرے سے دیکھنا تھا۔ جاوید نے اس کے اندر کام کرتے ہوئے اسے کس قدر بھاری نقصان پہنچایا، وہ ان سب چیزوں کا ایک تخمینہ لگانا چاہتا تھا۔ وہ یہ سب کام اسی سوچ کے تحت کر رہا تھا۔ جاوید نے اس کے بزنس کو جس قدر بھاری نقصان پہنچایا ہوگا، موت کی تکلیف کا پیمانہ بھی اسی بیس پر سیٹ کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اس کا سر درد کے مارے بری طرح پھٹنے لگا۔ اب تک کے اندازے کے مطابق اس کے بزنس کے ٹھپ ہونے میں سب سے اہم